اگر کسی ریاست کے پرچم کو جلانا جرم ہے، اگر کسی ریاست کے سپہ سالار کی تصویر کو جلانا جرم ہے، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو جلانا سب سے بڑا جرم قرار دینا چاہیے۔ آج ہمیں مغرب تنگ نظری کی بات کرتا ہے، اسلام کے خلاف شدت پسندی کی بات کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام پر کے نام پر صورتیں ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھر میں ان کی اولادوں کے نام موسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، مریم بھی رکھے جاتے ہیں۔ آج پھر بھی ہمیں تنگ نظر کہا جا رہا ہے، اور ان کا یہ فعل جب ادارے ان کی پشت پناہی کریں، ان کی عدالتیں ان کی پشت پناہی کریں، ان کی فورسز ان کی پشت پناہی کریں، اور جب اس طرح کے واقعے سے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر آخر میں آ کر کہا جائے کہ یہ اس کا انفرادی فعل ہے لیکن قانوناً جائز ہے، ایسے قانون کو بدلنا ہوگا۔ اس طرح کے قانون کو مسلمان اور اسلام مسترد کرتا ہے۔ ہم ان کی تحریف شدہ آسمانی کتب کو ان کی توہین نہیں کرتے۔ انہوں نے خود آسمانی کتابوں میں تحریفات کیے، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تحریفات کیے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تصاویریں اور ان کے بت بنائے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا، لیکن وہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر اور ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں۔ کوئی کسی بات کو نہیں سنتا، اور یہ ایک تسلسل ہے جناب اسپیکر۔ میں بھی اپنی تجویز اپنی حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کی ان ترجیحات کو اب خیر بات کہنا ہوگا جو مغرب ہمارے ملک کے اندر مدارس کے قانون سازیوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان قانون سازیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مدارس بر صغیر میں 150-200 سال سے قائم کیے گئے۔ انگریز کے دور میں بھی مدارس چلے، انگریز کے دور میں بھی ان مدارس نے قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار کیے، انگریز کے دور میں بھی فقہا تیار ہوئے، محدثین تیار ہوئے۔ یہ کیا اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر مغرب کے ایجنڈے کے اور مغرب کی ترجیحات ہوں گی، وہاں پر ہم ان کی تسلسل میں ہر حکومت ہاں میں ہاں ملائے گی، یا ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنی ترجیحات تسلیم کریں گی۔ میں اس فورم کے ذریعے آج اپنی ریاست میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس پاکستان کے اندر 50 لاکھ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کے صبح و شام کا کھانا وہ دے رہے ہیں، ان کو تعلیم مفت دے رہے ہیں، ان کو مڈل اور میٹرک تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور سالانہ 1 لاکھ حفاظ کرام یہ مدارس پاکستان کو حفاظ کرام دے رہے ہیں۔ جہاں امت مسلمہ کو قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلانے پر بے چینی، بے قراری ہے، وہاں اگر مغرب کے ایجنڈے پر ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان ترجیحات کو اپنے سامنے رکھے گی تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے سامنے پائے گی۔ ہم مدارس پر کسی قسم، یہاں پر مدارس کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، 200 طلباء اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں۔ اس وقت اس توہین انگیز، نفرت انگیز، شرانگیز اس عمل کو ہم ریاست کے طور پر کیوں نہیں روک سکے اور کیوں نہیں روک سکتے؟ ایک طرف
یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ دوسری طرف سویڈن کی حکومت اس کو انفرادی فعل قرار دیتی ہے جناب اسپیکر، اس کو مسترد کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس واقعے کے جزیات میں جائیں گے تو عید کے روز ہونے والا یہ واقعہ، جس واقعے کی اجازت وہاں کی مقامی عدالت نے اس فرد کو دی اور سویڈن کی پولیس کی نگرانی میں یا سیکیورٹی کہہ دیں، قرآن کریم کو اس ملعون شخص نے نظر آتش کیا۔ سویڈن کی طرف سے سرکاری مذمت جو آئی اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم اس واقعے کو مسترد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور اس حق کو بھی جائز سمجھتے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ کیا یہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کر سکیں گے جہاں پر ہم ایک طرف مغرب کی ان پالیسیوں کا مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، ہم مسلسل ہمارا ملک اس کی زد میں ہے کہ جہاں پر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس اسلامی تصور کو اجاگر کرنا ہمارے فرائض منصبی میں ہے، ہماری ریاست کے فرائض منصبی میں ہے، ہماری حکومتوں کے فرائض منصبی میں ہے۔ آج ہم پاکستان کے 75 سال تو منا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اسلام کے حق میں آئین کے دیے ہوئے ان ہدایات اور احکامات کی روشنی میں اسلام کے حق میں وہ پروپیگنڈا کیا ہے جو اس ریاست کا اور اس ریاست کے آئین کا اسلام پر حق ہے، یا ہم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے؟ جناب اسپیکر، میں حکومت کا حصہ ہوں، میں کابینہ کا حصہ ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کو اس پارلیمان کے اندر ضرور بیان کرنا ہے کہ مغرب پاکستان کے اندر اس اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ ہم 75 سال ایک مرتبہ جب ہم اس ملک کو دو قومی نظریے پر بننے والا ملک کہتے ہیں، نظریاتی طور پر اس ملک کو اسلامی بنیادوں پر کھڑا کرنے والا ملک کہتے ہیں، تو پھر 75 سال ہونے کے باوجود یہ بحث آج بھی کیوں جاری ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ ہے؟ کیا قائد اعظم نے اس پاکستان کو اسلامی ریاست کے تصور سے نہیں بنایا تھا؟ کیا انہوں نے بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کی بات نہیں کی تھی؟ آج اگر ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے پر جو ایک ملعون شخص نے قرآن کریم کے بارے میں کیا، اور یہ تسلسل ہے ان واقعات کا جناب اسپیکر جو ماضی میں بھی ہوتے رہے، ماضی میں بھی ہم احتجاج کرتے رہے، ماضی میں بھی ہم ان کے سامنے مذمتیں کرتے رہے، لیکن اب ہمیں اس کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے جانا ہوگا۔ ہمیں دنیا کے ہر فورم پر جو اس دنیا نے بنائے ہیں انسانیت کے لیے، اس پر اس کو اٹھانا ہوگا۔